گوری کوی اور کالو کوے کے 4 بیٹے ہوتے ہیں۔ گوری کوی کو اس بات پر بڑا فخر ہوتا ہے اور اب اس کا 5واں انڈا بھی پھوٹنے والا ہوتا ہے۔ گوری کہتی ہے، کالو جی آج ہی پھوٹے گا یہ انڈا اور اس میں سے ہمارا 5واں بیٹا نکلے گا۔ کالو کہتا ہے، گوری بیٹی بھی تو نکل سکتی ہے۔ لیکن گوری کہتی ہے، جی نہیں، اس میں سے صرف بیٹا ہی نکلے گا، مجھے نہیں پسند بیٹی۔ اور کالو کہتا ہے، ایسی باتیں مت کرو، اللہ ناراض ہو جائے گا، بیٹی بھی تو اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ لیکن گوری کہتی ہے، مجھے نہیں پسند نا تو کہہ دیا میں نے، اور نہ ہی مجھے اس کی پرورش کرنی آتی ہے، نہ پالنا پوسنا مجھے نہیں اچھی لگتی۔ اور پھر رات ہو جاتی ہے اور پھر رات کے بعد صبح بھی ہو جاتی ہے اور وہاں سے ایک چھوٹی سی پیاری سی انڈے میں سے کوی نکلتی ہے۔ کالو کوا تو اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے بیٹوں سے کہتا ہے، لو تمہاری بہن آ گئی، کتنی پیاری ہے، اس کا نام میں سندری رکھوں گا۔ لیکن گوری کہتی ہے، ہاں آئی بڑی سندری، مجھے نہیں پسند اور نہ ہی میں اس کا کوئی نام رکھوں گی اور نہ اس کو میں کام اس کے کوئی کروں گی، خود ہی سنبھالنا اس کو۔ پھر گوری وہاں سے نکل جاتی ہے اور کالو کوا بہت پریشان ہوتا ہے۔ گوری اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ بہت پیار کرتی ہے لیکن سندری کے ساتھ بالکل نہیں پیار کرتی اور نہ اس کو دیکھتی ہے۔ وہ بیچاری ایک طرف بیٹھی اپنی ماں اور بھائیوں کو ٹکر ٹکر دیکھتی رہتی ہے۔ ماں کہتی ہے، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، سردیاں آ گئی ہیں، تم سب کو گرم کپڑے دلاؤں گی میں۔ اور سارے بچے بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہماری ماں ہمیں گرم کپڑے دلانے جا رہی ہے۔ لیکن سندری ایک طرف بیٹھی بیچاری ان کا منہ دیکھتی رہتی ہے اور گوری کوی ان کو بالکل نہیں پوچھتی۔ پھر گوری کوی سب کو سوپ دیتی ہے کیونکہ سردی جو ہوتی ہے، اور کالو کوا اپنا سوپ سندری کو دے دیتا ہے۔ وہ دکھی ہوتا ہے کہ گوری سندری کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہے، لیکن سندری کو کچھ احساس نہیں ہوتا کیونکہ وہ ابھی چھوٹی ہوتی ہے۔ سندری پیٹ بھر کے سوپ پیتی ہے۔ کالو کوا اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ گوری کو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ گوری اس کی کوئی بات نہیں مانتی۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر اس نے کبھی سمجھانے کی کوشش کی تو وہ غصے میں آ جائے گی، اسی لیے وہ چپ رہتا ہے۔ پھر گوری اپنے بیٹے کو لے کر گھروں کی دکان پر جاتی ہے اور خوب گپتی ہے۔ طوطا کہتا ہے، بہن آپ کی ایک بیٹی بھی تو ہے، وہ کیوں نہیں آئی؟ آپ ہمیشہ اپنے بیٹوں کو ہی لے کر آتی ہیں، اس کے لیے تو کچھ نہیں لیتی۔ گوری کہتی ہے، چپ کر، اپنی زبان بند کر لمبی چونچ والے طوطے، بڑا آیا مجھے سبق پڑھانے والا، میں جو مرضی کروں، تجھے کیا ہے؟ تجھے تو اپنی دکان سے مطلب ہے، تو پکڑ پیسے اور چل دفع ہو یہاں سے، آئندہ تیری دکان سے کچھ نہیں خریدوں گی۔ اسی طرح کرتے کرتے سندری بڑی ہو جاتی ہے اور ٹونی چڑیا کے گھر سلائی کا کام سیکھنے جاتی ہے۔ اس کو سلائی کا کام بہت اچھا لگتا ہے۔ گوری آ جاتی ہے اور کہتی ہے، تو یہاں بیٹھی ہے اور وہاں سارا کام پڑا ہے، چل جا کے برتن دھو۔ اور ٹونی کہتی ہے، بہن اس کو سلائی سیکھنے دو، یہ ٹائم اس کے سیکھنے کا ہے، یہ بہت اچھی سلائی کرتی ہے، اس کے کام آئے گی۔ گوری کہتی ہے، بہن مجھے مت سکھاؤ ایسی باتیں، مجھے پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، اس کو گھر کے کام ہی کرنے ہیں نا، تو جائے دفع ہو، برتن دھوئے جا کر اور جا کر صفائی کرے، بڑی آئی کام سیکھنے والی۔ ہاں مجھے نہیں پسند اس کا کام سیکھنا، بس اس کی میں شادی کروں گی اب۔ اور ٹونی کہتی ہے، بہن اتنی چھوٹی عمر میں اس کی شادی کرو گی، اس کو کچھ کام تو سیکھنے دو تاکہ اس کے کام آئے۔ لیکن گوری ٹونی کے ساتھ بہت بحث کرتی ہے اور ٹونی کو پتا ہوتا ہے کہ گوری کے آگے کوئی نہیں جیت سکتا، اور جو بھی ہو سندری گوری کی بیٹی تھی، ٹونی کی تو نہیں جو ٹونی اپنی چلاتی۔ پھر گوری اپنی بیٹی کو لے کر گھر آتی ہے اور اس کی شادی کر دیتی ہے۔ وہاں پر بھی سندری اپنی سلائی کا کام جاری رکھتی ہے۔ اس کا شوہر جو ہوتا ہے وہ بہت غریب ہوتا ہے کیونکہ اس کی ماں دیکھ بھال کر شادی نہیں کرتی، لیکن وہ اچھا ہوتا ہے اور سندری کا ساتھ دیتا ہے۔ سندری ڈھیروں کپڑے سیتی ہے اور پھر گوری اپنے 4 بیٹوں کی شادیاں کرتی ہے بہت دھوم دھام سے۔ ساری دلہنیں بہت پیاری آتی ہیں اور سارے بچے پڑھ لکھ کر اپنا اپنا گھر بنا لیتے ہیں اور اپنی اپنی بیویوں کو لے کر الگ الگ گھروں میں رہتے ہیں۔ گوری بیمار ہو جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتی ہے، اس کے پاس دوائی کے بھی پیسے نہیں ہوتے۔ کالو کوا سوچتا ہے، کیا کروں، اب تو گوری بہت زیادہ بیمار ہے، دوائی تو لانی پڑے گی، لگتا ہے کسی بیٹے سے جا کر بات کرنا پڑے گی۔ یہی سوچتا سوچتا کالو کوا اپنے سب سے بڑے والے بیٹے کے پاس جاتا ہے
اور اسے جا کر کہتا ہے کہ تمہاری ماں بہت بیمار ہے، وہ تمہیں ملنا چاہتی ہے اور اس کو دوائی کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن اس کا بیٹا کہتا ہے، ارے بابا، میں نے ابھی نیا کام شروع کیا ہے، آپ کو تو پتہ ہے پیسوں کی بہت کمی ہے، ہاں چکر ضرور کبھی لگا لوں گا اگر ٹائم ملا تو۔ اور کالو کوا بالکل خاموش ہو جاتا ہے، کیا کہے، کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سب بچے اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح وہ دوسرے والے بیٹے کے پاس بھی جاتا ہے، لیکن اس کا جواب بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ابھی تو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہاں جب اس کو وقت ملے گا تو وہ چکر ضرور لگائے گا۔ اور باقی دونوں بیٹوں کا جواب بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ کالو کوا بہت مایوس ہو جاتا ہے۔ گوری اپنے بیٹوں سے بھی بہت پیار کرتی ہے۔ پھر وہ اپنی بیٹی کے پاس جاتا ہے اور اس کی بیٹی اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور وہ ساری بات اپنی بیٹی کو بتاتا ہے۔ تو سندری کہتی ہے، بابا آپ پریشان مت ہوں، یہ پیسے رکھیں اور ماں کا صحیح سے علاج کروائیں، میں اور پیسے بھی بھیج دوں گی۔ میرا سلائی کا کام بہت اچھا چل رہا ہے اور میرے شوہر کی بھی اچھی نوکری ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے کوشش کی ہے۔ مجھے ماں کی بہت فکر ہے، میں بہت پریشان ہوں، آپ جائیں جلدی سے اور ان کی دوائی لیں اور میں ان سے ملنے آؤں گی ان کو دیکھنے کے لیے، چاہے ماں مجھے دیکھ کر خوش ہوں یا نہ ہوں، لیکن مجھے تو ان کو دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ آپ یہ پیسے رکھ لیں۔ کالو کوے کو پیسے لیتے ہوئے بہت شرم آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنی بیٹی سے پیسے لے لیتا ہے اور پھر وہاں سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ اس کے بیٹوں نے اس کو کیا جواب دیا اور اس کی بیٹی وہ کتنی اچھی ہے۔ پھر وہ گھر آتا ہے، اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ بیٹوں کا کیا حال ہے۔ کالو کہتا ہے کہ ہاں جب ان کو ٹائم ملے گا تو چکر لگائیں گے۔ پھر وہ اپنی بیوی کو دوا دیتا ہے جو کہ اپنی بیٹی کے پیسوں سے لایا ہوتا ہے اور پھر ساری بات اس کو بتاتا ہے۔ اور اگلے دن سندری بھی ملنے آتی ہے تو اس کی ماں بہت روتی ہے اور بہت شرمندہ ہوتی ہے اور اپنی بیٹی کو گلے لگا کر پیار کرتی ہے۔ سنہری کو بھی بہت رونا آ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی ماں نے پہلی دفعہ اسے گلے لگایا تھا۔ اس کی ماں اس سے معافی مانگتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، بیٹیاں ہی اینڈ میں کام آتی ہیں،